یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ایک حدیث کو ہم مسلسل کئی دنوں سے سن رہے تھے اور اس ضمن میں بہت سارے نقاط اور بہت ساری باتیں درس سن رہے تھے، جس میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں انتشار پھیل جانے کے بعد جو میری سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو مضبوطی سے عمل پیرا رہا، اس پر کل ہم نے ڈیٹیل میں کلام کیا کہ اس سے مراد یہاں پر استقامت ہے، بندہ پابندی کے ساتھ کوئی عمل کرے۔ تو خاص کر بہت ساری سنتیں ہیں، اس میں فرائض بھی آ جاتے، واجبات بھی آ جاتے، جن کو شرعی حکم اگرچہ الگ ہے لیکن وہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا طریقہ اور سنت۔ بہرحال خاص کر اس میں کیونکہ آج چہرے پر داڑھی رکھنا اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں میں انتشار ہے اور بہت زیادہ لوگ اس سے دور ہیں، تو اس پر اگر اس نیت سے عمل کر لے گا تو انشاءاللہ 100 شہیدوں کا اس پر ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں خاص کر داڑھی کے حوالے سے، آخر وہ کون سی وجہ ہے اور کون سا ریزن ہے جس کی وجہ سے داڑھی کی سنت پر عمل کرنے سے میں رک رہا ہوں اور یہ سنت سے میں محروم ہوں۔ اس کے حوالے سے ہر کوئی اپنے طبیعت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق غور و تفکر کرے اور ان وجوہات پر، ان اسباب پر غور کرے کہ کس وجہ سے، اور وہ اسباب بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر میں داڑھی رکھوں گا تو شاید مجھے کوئی اچھی لڑکی نہیں ملے گی، اگر میں داڑھی رکھوں گا تو شاید مجھے نوکری نہیں ملے گی، اگر میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ مجھے علم اتنا آتا نہیں اس لیے میں نے داڑھی نہیں رکھی، اور کبھی کبھار مجھے بازار میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، دھوکہ بھی دینا پڑتا ہے، میرا بزنس ہی ایسا ہے کہ جس میں داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے مجھے کچھ بھی آتا نہیں، اگر کوئی اذان کہنے کے لیے، اگر کوئی نماز پڑھانے کے لیے بولے تو مجھے علم آتا نہیں، اسی لیے میں نے داڑھی نہیں رکھی۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے دیگر مستحب چیزیں ہیں، رکھے تو بھی چلتا، نہیں رکھے تو بھی چلتا، یہ بس سنت ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں، یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ماں باپ منع کرتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بھی داڑھی نہیں ہے تو میں کہیں کو رکھنا، تو اس طریقے کے نادان جملے کہہ کر یا ایسے بہانے بنا کر، یا پھر بعض لوگ سمجھتے کہ میں ریٹائر ہو کر، بوڑھا ہو کر داڑھی رکھ لیتا ہوں ایسے، تو یہ جتنے بھی ریزنس ہیں تقریباً 12-13 ریزن سے بن جاتے ہیں۔ تو ان ہر ایک بندے کے کیفیت میں، کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں محبت ہے داڑھی کے حوالے سے، ہمارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے حوالے سے، معاذ اللہ کوئی بھی مسلمان داڑھی سے نفرت نہیں کرتا، کوئی بھی مسلمان کے دل میں داڑھی کے حوالے سے حقارت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں داڑھی کی عظمت یقیناً موجود ہے، لیکن یہ خارجی طور پہ یہ جو ریزنس ہے، یہ جو وجوہات ہے، یہ جو باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ داڑھی نہیں رکھ پاتا، تو غور کرے بندہ، ورنہ یاد رکھو ہماری زندگی مختصر ہے، کب ہماری سانسیں ختم ہو جائے، کب کون سا ایکسیڈنٹ ہمیں اندھیری قبر میں پہنچا دے، کون سی بیماری ہمیں اپاہج کر دے، اور کون سا ہارٹ اٹیک ہمیں اس زندگی کے آخری دن دیکھنا نصیب ہو۔ اسی لیے ان سنتوں پر عمل کرے، اور داڑھی یہ سنت واجبہ ہے، نکالنا گنہگار ہوتا بندہ، اور ایک مٹھی سے رکھنا بھی بندہ گنہگار ہوتا، تو داڑھی رکھنا ایک مشت یہ واجب ہے، نہیں رکھے گا تو بندہ گنہگار ہوگا۔ تو ان تمام ریزنز پر اگر بندہ غور کرے گا تو وہ ایکچولی میں جتنے بھی ریزنز میں آپ کو ذکر کیے کہ شادی نہیں ہوتی، یا پھر نوکری نہیں ملتی، یا پھر لوگ مذاق اڑائیں گے، یا پھر میرے پاس علم نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جس کو آپ منفی سمجھتے ہیں، داڑھی کی وجہ سے آپ ان چیزوں کی وجہ سے اگر آپ داڑھی چھوڑ رہے تو حقیقت میں اگر آپ داڑھی رکھیں گے تو ان کا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کو اچھی نوکری ملے گی، آپ کو رشتہ ملے گا، اور آپ کی علم میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، آپ کے مال میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا، دوسری برائیاں ختم ہوگی، یہ تمام فائدے آپ کو خود بخود مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان وجوہات کی بنا پر ایک عظیم سنت کو ہم چھوڑ دیں۔ اس کی ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ اگر ہمارے ناک کے اوپر اگر مکھی بیٹھی ہے تو ہم ناک کو کاٹیں گے یا پھر مکھی کو اڑائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم مکھی کو دور کریں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہمارے گھر میں کتا آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی باہر کا گلی کا کتا اگر بائی مسٹیک اچانک اگر ہمارے گھر میں گھس گیا
تو ہم کیا کریں گے؟ کتے کو باہر نکالیں گے یا پھر ہم خود باہر نکل جائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس برائی کو، اس خامی کو، اس سبب کو دور کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر داڑھی رکھنے میں اگر کوئی رکاوٹ، اگر کوئی ایسی وجہ بن رہی ہے جو مشکل ہے داڑھی رکھنا، تو ان چیزوں کو ہم دور کریں، تو خود داڑھی رکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کے اندر داڑھی رکھوانے کی یہ عادت بنوائیں۔ باپ، دادا، بڑا بھائی، یہ سب کے سب داڑھی رکھیں گھر میں۔ آپ خود دیکھیں، یہ ایک اسلام کی نشانی ہے اور اٹ میٹرس، اس کی ایک اہمیت اپنی جگہ پر ہے، ایک یونیفارم ہے ایک مسلمانوں کا، کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں داڑھی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ اگرچہ دوسرے لوگ بھی داڑھی رکھتے، لیکن دوسرے لوگ داڑھی رکھنے کا جو انداز ہے یقیناً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اس کی داڑھی دیکھ کر۔ ایک یونیفارم ہے، ایک ہماری آئیڈینٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں۔ ایک نارمل بندہ اگر آپ کو گاڑی کھڑا کرے، آپ روڈ پر جا رہے ہیں کار میں یا بائک میں، تو اگر ایک نارمل بندہ اگر آپ کی گاڑی کھڑا کرے تو آپ نہیں رکیں گے، کیونکہ اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہی ایک بندہ اگر پولیس یونیفارم میں ہے، ٹریفک پولیس ہے، وہ اگر صرف ایسا ہاتھ بھی کرے گا تو آپ اور میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وجہ کیوں؟ اس کا ایک یونیفارم، اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کی ایک آئیڈینٹی ہے، ہم مسلمانوں کی ایک شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، یہودیوں جیسا چہرہ مت بناؤ۔ تو جو لوگ سور کھاتے، جو لوگ شراب پیتے، جو لوگ گندی گندی حرکتیں کرتے، جو لوگ ہمارے نبی کو معاذ اللہ بے ادبی کرتے، نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے، ہمارے آقا علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ہمیں ان کا طریقہ اچھا لگتا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا طریقہ اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے یہاں عجیب رویہ، جو داڑھی والا ہے کہ بولے تو اس سے بات کرنے کا طریقہ الگ، اس اتنی حقارت سے، اس کو اتنی نیگلیجنسی اس کے حوالے سے ہوتی کہ اگر کوئی کہے کہ انہیں ڈاکٹر ہے یا پھر میڈیکل ریپ ہے یا پھر انہیں لیکچرر ہے، انہیں پروفیسر ہے، انہیں بزنس مین ہے، یا پھر انہیں کون سا تو آفس میں کام کرتا، اب وہی انشٹ کر کے آیا بندہ، تو مطلب اس کی بھی عزت کرے، منع نہیں، لیکن اسے جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اسے جو عزت دی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کا سب سے قیمتی ترین انسان ہے۔ جس نے داڑھی رکھی ہے، جو ایک عام لباس میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، تمام انبیاء علیہ السلام کی داڑھی تھی، تمام صحابہ اکرام کی داڑھی تھی، تمام بزرگان دین کی داڑھی تھی۔ کل قیامت کے دن انہی انبیاء علیہ السلام کی شان ہوگی، انہی کا اختیار ہوگا، انہی کی قدرت ہوگی، تو انہی کے بارگاہ میں ہمیں جانا پڑے گا، اور انہی کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اسی لیے داڑھی کو معمولی نہ سمجھیں۔ تو آج فتنوں کا دور ہے، اور اس سے بہت زیادہ یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے آج کل، مرد مرد سے نکاح کرنا، اس کا خاتمہ بھی ایک یہی ہے کہ آپ داڑھی رکھیں۔ جو لوگ داڑھی نکال کر بہت سمارٹ بننے کی کوشش کرتے، اس کی خرابی یہ ہوتا، جیسے ہمارے علماء نے بیان کیا حدیثوں کا خلاصہ، کہ ایک لڑکی کے پیچھے ایک شیطان ہوتا، لیکن ایک جو بغیر داڑھی کا بچہ ہوتا، جسے ابھی نابالغ ہے، امرت قطع سے، تو اس کے پیچھے فرمایا گیا کہ 70 شیطان ہوتے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اگر ایک ایسا نوجوان لڑکا ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اسے دیکھ کر اگر برا خیال آنے کا اندیشہ ہے تو اسے مصافحہ کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ لیکن آج یہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، اور اسے بعض کنٹریز میں تو لیگلائز کر دیا گیا کہ وہاں پر یہ مرد مرد کی شادی جائز ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ شریعت نے شروع سے ایک مرد اور عورت کے اندر جو ایک فرق رکھا تھا کہ مرد کو دیکھیں گے تو اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، تو یہ خود بخود اس کے اندر یہ چیزوں کو دور کرے گا۔ لیکن ان چیزوں کو دور ہونے کی وجہ سے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو خود بخود جب ایک بندہ کلین شیو ہو کر سامنے آتا تو یہ بہت زیادہ خرابیاں ہوتی۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ معاذ اللہ جتنے لوگ بغیر داڑھی کے ہیں وہ سب اس گندے عمل میں ملوث ہے، نہیں، معاذ اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو لوگوں میں یہ ہومو سیکشوالٹی بہت زیادہ ہو رہی، ٹرانسجنڈر یعنی مرد ہونے کے بعد اپنے آپ کو عورت بنانے کا جو ایک جو سوچ اور ایک جو گندی حرکتیں ہیں کہ وہ عورتوں جیسی حرکتیں کرنا، عورتوں جیسے باتیں کرنا، عورتوں جیسے ایکٹنگ کرنا، عورتوں جیسی آواز کرانا، اس کی ایک بڑی وجہ کیا؟ داڑھی کی سنت پر عمل نہ کرنا۔ داڑھی خود ایک ایسا امتیاز، ایک ایسا ڈیفرینشیٹ کرتی مرد اور عورت کے اندر، جس کی وجہ سے واضح طور پہ فرق ہو جاتا کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اس سے بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری خرابیاں، شراب نوشی ہو، جوا ہو، فلمیں ڈرامے دیکھنا ہو، اسی طریقے سے ناچ گانا ہو، ایک داڑھی رکھنے والا خود بخود یہ چیزیں اس سے بچ جاتا، اس کی علم دین میں بھی اضافہ ہوتا۔ اگر ایک بندہ داڑھی رکھا ہے
تو اب وہ تو یا تو اسکول کالج جاتا یا تو گھر کی ذمہ داری کرتا، اس کے بعد اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، کیونکہ نہ وہ پارک جاتا، نہ کسی کیرم بورڈ کے پاس جاتا، نہ کسی شراب کی دکان میں بیٹھتا، نہ کسی اور گندی جگہ پر جاتا۔ اب وہ ٹائم کیا کرے گا؟ قرآن سیکھے گا، علم سیکھے گا، خود بخود داڑھی کی برکت سے 3-4 مہینے میں چند ہی سالوں کے اندر اس کے اندر علم کا وہ فیضان ملے گا، علم کی وہ برکت ملے گی، وہ اندازہ تک نہیں لگا سکتا۔ تو داڑھی خود ایک بہت بڑی بابرکت سنت ہے، اس پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔